بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغربی صاحب کی ہے اور آج کا ٹاپک ہے مناظرے سے متعلق۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، آپ سے بھی میں عرض کر چکا ہوں بارہا اور پھر عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، مناظرے کم کر دیجئے۔ مناظرہ صرف اس سے کیا کیجئے جو مناظرے کا اہل ہو۔ مناظرے کا اہل کیا معنی ہے اس کے؟ مناظرے کا اہل وہ ہوتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو۔ مناظرہ کہتے کسے؟ مناظرہ زو کے نیچے، یہ زوئے جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، تا وا، یہ وا کے نیچے زیر نہیں ہے، مناظرہ زبر ہے، کیونکہ یہ باب باب مفاعلہ، جیسے مصافحہ، مصافحہ ہاتھ ملانا، معانقہ گلے لگانا، مقاتلہ باہم ایک دوسرے سے قتال جنگ کرنا، مجاہدہ دونوں طرف سے جنگ کرنا، جہاد کرنا۔ یہ جو وزن ہے عموماً کلیتاً نہیں، عموماً اس میں دو فریق ہوتے ہیں، تب یہ صیغہ بامعنی ہوتا ہے۔ جب دو آدمی ہوں آمنے سامنے اور دونوں ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو اسے کہیں گے مصافحہ۔ اکیلا ایک آدمی نہیں ہوا میں ہاتھ ہلاتا رہے گا، کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ہوا سے۔ تو ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ با اخلاق یا بے عقل؟ بے عقل، مجنون انسان ہے۔ سامنے کوئی نہیں ہے، ہوا سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہی صورت ہے مناظرہ۔ مناظرہ کیا ہے؟ آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظریہ ہیں، صاحب نظر ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب رائے ہیں، آپ کے مقابل میں بھی کوئی شے ہے، کوئی شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے، صاحب رائے ہے۔ اب یہ دونوں کی درمیان یہ خواہش بھی ہے کہ بھائی آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے، میں اپنا نظریہ پیش کروں، دیکھیں تو صحیح کہ حق کیا ہے۔ یعنی دونوں طرف علم ہو، دونوں طرف فکر ہو، دونوں طرف اخلاق ہو، دونوں طرف حق تک پہنچنے کی نیت ہو، یہ سب شرائط ہو تب ہوتا ہے مناظرہ۔ اکیلے بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا۔ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ادھر بھی ادھر بھی، جو لوگ مناظرے کا بازار گرم رکھتے ہیں اور ناز سمجھتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں، بھائی ہر وقت ہر جگہ ہر ممبر پر ہر مائک پر مناظرہ نہیں ہوتا، انرجی ضائع نہ کریں۔ بے وقت مناظرے سے بے امنی بھی ہو سکتی ہے، مناظرہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اب مناظرہ ہر ایک سے نہ کریں، جو اہل ہو اس سے کریں، اور اس کے بعد اگر مناظروں سے بات حل نہ ہو تو مباہلہ کریں۔ مباہلہ ایک قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ فقہیہ بھی ہے، بعض مواقع پر شریعت نے کہا ہے مباہلہ کرو، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں مباہلہ آسان ہے اور مباہلہ بہترین حل ہے۔ جب بھی کوئی آپ کا دل جلانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، نیزہ چلانے کے لیے، نشتر چبھونے کے لیے کہے فلاں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بالکل برا نہ مانیے، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے پروردگار اس کو فلاں کے ساتھ حشر کرنا، مجھے حسین کے ساتھ۔ بزرگان عزیز و جوانان محترم، یہ بات خواتین حضرات سب سن لیں۔ غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے، دل جلتا ہے، خون کھولتا ہے، آخر ہم محبت رکھتے ہیں، ہم پتھر تھوڑی رکھتے، سینے میں دل رکھتے ہیں، مگر صبر کا مقام یہ ہے، صبر کا مقام یہ ہے۔ اب اتنا ہو چکا، 1400 برس 1500 برس گزر گئے، اب بھی جس کو حسین سمجھ میں نہیں آئے، یا اب بھی جو حسین کو نہیں سمجھنا چاہتا اور قاتل حسین کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے، اس کے منہ پہ تالا لگ جائے گا جب آپ کہیں گے اللہ اسے حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ شمار کرنا۔ خدا کی قسم منہ پہ تالا لگ جائے گا۔ بس کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی انرجی ضائع کریں، غصہ کریں، بلند آواز سے تقریر کریں، کچھ نہیں۔ اور میں یہ عملاً کر چکا ہوں، عملاً ایک سے زائد مقامات پر علماء تھے، علماء سو کالڈ علماء، اور کیا کہوں، نام نہاد علماء، علم کے نورانی دامن پر خاک کے دھبے،
بیٹھے ہوئے تھے اور وکالت کر رہے تھے یزید کی. میں نے پہلے تو آسانی سے کچھ مثالیں دیں. میں نے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ صرف امام حسین ہی کا نہیں ہے، کعبے کو بھی جلایا تھا اور ڈھایا تھا. اور مسئلہ صرف کعبے کا نہیں ہے، مدینے میں جا کر ہزاروں اصحاب پیغمبر کو تحقیق کیا اور ہزاروں صحابیات اور صحابیات کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی. ہزاروں. اور اگر اس پر بھی آپ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں تحقیق طلب مسئلہ ہے، تحقیق طلب، بہت کھرچنے کی ضرورت پڑے گی. کیا کروں میں یعنی پابند ہوں نا. امانت دار کسے کہتے ہیں؟ جو شخص جو لفظ کہے اس کو ویسے ہی نقل کرو. تو اگر کوئی تحقیق نہیں کہہ سکتا، تحقیق کہتا ہے، تو میں تحقیق ہی تو کوٹ ان کوٹ وہی تو نقل کروں گا. تحقیق طلب مسئلہ سمجھتے ہیں تو میں مولانا آپ سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، اور میں رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ میں انہی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. پروردگار آپ کو یزید کے ساتھ روز محشر محشور فرمائے، مجھے حسین کے ساتھ. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ منبر پر کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے. چہرے پر ایسی سیاہی چھائی جیسے لگا کہ جہنم کے شعلوں کا دھواں آ گیا. تو میں دست ادب جوڑ کر سکوں، واقعی میں سنجیدہ ہوں، میں سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ صرف تقریر اور منبر کی بات نہیں. میں دست ادب جوڑ کر رہا ہوں. شیعیان حسین، شیعیان علی، اہل ولایت، ارباب ولا، ارباب عزا، صبر کا پتھر سینے پہ رکھیں. اور اب ان حضرات کو جس نے خود جہنم اختیار کر لی ہو، آپ اسے جنت میں کھینچ کے لا سکتے ہیں؟ بے نیازانہ گزر جائیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اہل ایمان کریمانہ شان سے گزر جاتے ہیں. کوئی طیش نہیں، کوئی جواب نہیں. جہاں سے آواز بلند ہو فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، بس آپ کہیے اللہ آپ کو ان کے ساتھ مشہور کرے، ہمیں آل محمد کے ساتھ مشہور کریں. بس یہ ایک جملہ منہ پہ تالا ڈال دے گا خدا کی قسم. ماشاءاللہ، بہت خوب. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید عقیل الغروی صاحب نے انتہائی معتبر اور عمدہ انداز میں گفتگو کی ہے. کیا ہی خوب گفتگو تھی. اور ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب نے ویڈیو کے آخر میں ایک بات بیان کی ہے کہ جو کیا ہی درست بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان جہنم کی طرف جا رہا ہو یا اپنے لیے جہنم اختیار کر بیٹھا ہو، تو آپ اس کو جنت کی طرف کس طرح سے کھینچ کر لا سکتے ہیں. یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. تو آج کا بیان مجھے تو بہت پسند آیا ہے مولانا صاحب کا. امید کرتی ہوں ناظرین محترم کہ آپ کو بھی یہ بیان پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.